السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی فضل سے 10 احادیث کا سلسلہ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ایک نظر میں دیکھا جائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو ہمیں نظر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں نبیوں کے نبی، جنات کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، زمانے کی ابتدا ہو یا انتہا، دین کے مسائل ہوں یا دنیا کے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور ہر بات سے حکمت کے انبار ظاہر ہوتے ہیں۔ بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ ہم تمام احادیث آپ تک لائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ محترم ناظرین، ایک دن یوٹیوب سرچنگ کے دوران میرے سامنے ایک لرننگ قرآن کے نام سے چینل سامنے آیا۔ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور ان کا کام دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن ان کی ویوز بہت کم تھے۔ محترم ناظرین، میں نے اس چینل کے ایڈمن سے اجازت چاہی کہ میں آپ کا چینل پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت کے ساتھ دعا بھی دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ شروع سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو دی قرآن سکول چینل پر وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو پھر چلیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، صبح کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سحری کے وقت کے خواب کئی وجوہات کی بنا پر سچے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ آخری رات کو دل اور دماغ میں سکون ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت میں نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سحری کے وقت عموماً خواب سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجوں کا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا ان میں سے اکثر کا باعث یہی تھا کہ ان کے بادشاہ ناچ گانوں کی محفلوں میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا۔ فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی خوش خلقی کا نام ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں صاف طور پر بیان نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ تو اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ کام کرتے وقت دل مطمئن نہ ہو اور دل میں کھٹکا پیدا ہو تو لوگ کیا کہیں گے، تو اب جان لے کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اگر دل مطمئن ہو اور کسی قسم کا دل میں خوف نہ ہو تو اس کام کو کر لے۔ فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ محترم ناظرین، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہوتا ہے، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا، سید القوم فی السفر خادمہم، سفر میں قوم کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے۔ فرمایا، مطل الغنی ظلم، صاحب استطاعت کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فرمایا، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، حرص کرنے والے دو شخص ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم میں حرص کرنے والا کہ اس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، اور دوسرا دنیا کا حرص کرنے والا کہ اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ محترم ناظرین، علم دین ایک ایسا نور ہے، جتنا حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی خواہش اور تمنا میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا رب زدنی علما اس کے بارے میں قبول ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے میں علم کی آخری منزل تک پہنچ جاؤں، مگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کی انتہا تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو سمندر سے چونچ میں پانی لیتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ کا پانی۔ فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں،
جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔